میرا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کا جو سب سے پہلا دروازہ ہے وہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے تو ابھی سب مطلب حضرت ابوبکر بعد میں، حضرت عمر بعد میں، حضرت عثمان بعد میں، حضرت علی بعد میں، آپ کے 12 امام بعد میں۔ سب سے پہلے جو اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے وہ کلمہ ہے۔ یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسی رسول اللہ خلیفۃ اللہ فضل، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ کلمہ آپ قرآن سے ثابت کریں۔ اگر آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے تو آپ حضرت علی سے ثابت کریں۔ اگر حضرت علی سے ثابت نہیں کر سکتے تو حضرت حسین اور حضرت بھائی اس حسن کا سے جواب ثابت کریں۔ ٹھیک ہے صاحب، جواب بات اس کا سن، جواب بہت دفعہ دے میری چکے بات ہیں، سن۔ اس کا جواب بہت دفعہ ہاں دے میں چکے ہیں جواب بھائی آپ میں میری بات سنیں، میری بات مکمل سنیں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے جواب دیں، میرے سے بات کریں۔ میں نے آپ سے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دے چکے ہوں گے لیکن مجھے تو دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک اوکے آپ کا فرض ہے سمجھانا، ٹھیک ہے؟ میری بات سنیں۔ تو لہٰذا جب آپ کا کلمہ حضرت علی سے نہیں ملے گا تو میں آپ کو مسلمان تو نہیں مانوں گا میں، ٹھیک ہے؟ آپ ابھی جواب دیں اس چیز۔ تو دیکھیں اگر آپ یہ جی سمجھتے فرمائیں۔ ہیں کہ شیعوں کے ہاں، دیکھیں یہ عزیزو یہ لفظ کلمہ جو ہے نا، لفظ کلمہ یہ لوگ جی سمجھتے جی ہیں جی کہ جیسا یہ لفظ کلمہ یہ کوئی حدیث ہے یا کچھ ہے، اس طرح کی بات جی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے شہادتین، جو شہادتین پڑھے گا وہ مسلمان ہو جائے گا، وہ مسلمان ہوگا، اہل قبلہ میں سے ہوگا، اس پہ اسلام کے اچھا احکام جاری ہوں گے۔ ہاں اب وہ ہو سکتا ہے جی دل میں جی منافق ہو، دل میں منافق ہو، یہ سب فرقوں کا اجماع، اس طرح نہیں ہے کہ شیعوں کا اس مسئلے پہ عقیدہ اور ہے، شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے نہیں کہ شیعوں کے بھی جی یہی عقیدہ ہے کہ جو بھی شخص شہادتین پڑھے گا وہ مسلمان ہے، یعنی اس کے ساتھ کیا کر جی سکتے، اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ اچھا اللہ آپ کا اچھا بھلا کریں۔ اور میری بات سنیں، میری اب بات بات سنا، سنیں بھائی۔ ہماری بات کمپلیٹ ہونے دیں۔ تو یہ ہاں تو یہ آپ کمپلیٹ کریں نا، آپ یہ شہادتین جواب دیں نا، شہادتین سوال کا جواب دیں۔ جی آپ انتظار کریں گے تو دیں گے نا بھائی۔ جی جی پہلی جی بات یہ انتظار ہے کر کہ رہے جو ہیں آپ۔ ہاں شہادتین کا جو ہے وہ متفق علیہ ہے۔ اب جہاں تک یہ ہے کہ اچھا ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر اعتقاد ہے، امامت پر اعتقاد ہے، یہ تو ماشاء اللہ اس کے احادیث روایات شیعہ اچھا کتب سے، مخالفین کے کتب سے بہت زیادہ ہے کہ ان پہ قرآن اعتقاد مجید رکھنا۔ سے۔ او بھائی سنو، تم سنو ابھی، جی 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 تم جی سنو ابھی، بات کرنے دو نا ثابت۔ جی یہ اس کے روایات بہت زیادہ ہے، ادلہ قرآن سے اور سنت سے بہت زیادہ ہے۔ اب یہ بات کرنا کہ صرف آپ یہ کہیں کہ یہ شہادت دینا اس الفاظ کے ساتھ یہ ایمان کے لیے شرط ہوتی ہے، یہ ثابت کریں تو میں نے اس کے کئی جواب دیے۔ اب سنو، یہ کتاب الامالی للصدوق رحمہ اللہ، چاپ المطبع الحیدریہ بن نجف الاشراف، منشورات المطبع حیدریہ بن نجف الاشرف، چھپی ہے سنہ 1970 میں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 531 میں یہاں پہ ولادت ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، مجلس نمبر 87 حدیث نقل کر رہے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کیسے ہوئی۔ یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے وقت، حدیث کافی طویل ہے، جب ان کی ولادت ہو گئی تو وہاں پر جنت سے چار خواتین آ گئیں، ایک حضرت مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ایک حاسیہ بنت مزاحم، حضرت فرعون کی بیوی حاسیہ بنت مزاحم، اور ایک اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور ایک ظاہراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخت، ان کی بہن۔ یہ لوگ جنت سے آ گئیں صحیح اور انہوں نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی انہوں نے خدمت کی کہ ان کے بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے، کیونکہ نبوت کی وجہ سے قریش والوں نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا۔ نبی کریم صلی جی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے قریش والوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی خدمت نہیں کریں گے، آپ کے شوہر جو ہیں کافر ہو چکے ہیں، نبوت کا ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں، تو وہ آ گئے۔ تو جب صحیح بی بی سلام اللہ علیہا کی ولادت ہو گئی تو ملاحظہ کریں، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، فنطقت فاطمہ علیہ السلام بشہادتین، انہوں نے شہادتین پڑھی ہے بالکل ولادت کے فوراً بعد۔ ان کو ان خواتین جنتی خاتونوں نے سفید رنگ کے کپڑے میں انہوں نے لپیٹا ہے، اور اس وقت حبیبی سلام اللہ علیہ نے شہادت سر پڑھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں شہادت دیتی ہوں
کہ میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، وَأَنَّ بَعْلِي سید الاوصیاء، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میرا شوہر سید اوصیاء ہیں، وَوُلْدِي سادت الاسبات، اور میرے اولاد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سب اوصیاء سے افضل اور سب اوصیاء کے سادات ہیں۔ اچھا، یہ پہلی بات۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مزید آپ کی خدمت میں حدیث پیش کریں۔ جی میری بات سنیں، میں نے سوال، میں نے بات سنے نا، میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ کلمہ، آپ نے کہا کلمہ ثابت کرو، اپنی کتب سے ثابت کرو، کلمہ ثابت کرنا۔ ابھی سنو تم، کتاب الاصول من الکافی الجزء الاول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، جزء الاول، سنو۔ ہاں سنو، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 88 میں جلد نمبر 1 کتاب الکون والمکان ہے، یا حدیث نمبر 2 ہے۔ اچھا، ایک شخص آیا حضرت امام کاظم علیہ الصلوۃ، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، بہت دور راستے سے آیا۔ اس نے پوچھا کہ میرے کچھ سوالات ہیں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرے کیا سوالات ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تیرا رب کہاں ہے اور کیسا ہے، کس طرح سے ہے۔ فقال ابو الحسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس طرح سمجھا، ان اللہ تبارک و تعالی عین العین بلا عین وکیف الکیف بلا کیف وکان اعتماده علی قدرته۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جگہوں کا، سب مکان کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی کیفیت نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کیفیتوں کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پہ اعتماد نہیں کیا سوائے اپنے قدرت، اس کا قدرت بے حد و بے انتہا ہے۔ اس شخص نے اس طرح سے اس نے وہاں پہ کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان علیا وصی رسول اللہ، حضرت امیر المومنین وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، والقیم بعدہ، اس کے بعد قیم ہے، بما قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وانکم الائمۃ الصادقون وانک الخلف من بعدہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ ائمہ صادقین ہیں اور آپ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے وصی ہیں۔ اچھا صحیح جی، اب سنو، صفحہ اسی کتاب میں سنو، صفحہ نمبر 441 میں سہل بن زیاد روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان اول اہل بیت نوح اللہ باسمائنا، ہم پہلے اہل بیت ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اسماء کو رکھ دیا ہے۔ انہ لما خلق السماوات والارض امر منادیا فنادى، جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی خلقت کیا تو اللہ تعالیٰ نے منادی کو حکم دیا ہے کہ تم اس طرح سے زمین و آسمان میں ندا دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ ثلاثا، 3 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ منادی نے پڑھا ہے، واشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ اس نے پڑھا ہے۔ اور پھر اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو خلق ہی نہیں کیا تھا، اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا ہے اور زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، انسان تھے ہی نہیں اس زمانے میں، آدم بھی نہیں تھا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اشہد ان علی امیر المؤمنین حقا ثلاثا، اور 3 دفعہ اشہد ان علی امیر المؤمنین حقا اس نے کہا۔ اچھا، اس کے علاوہ روایت اور بہت ہے، مزید بولو بھائی، ٹھیک ہے؟ کلمہ ثابت ہے؟ جی مزید کلمہ ثابت ہے، بات الحمدللہ۔ ہاں میری بات تو سنیں سر جی، میری بات سنیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ کہیں پہ یہ کلمہ حضرت علی نے پڑھا ہے تو آپ بتاؤ کیوں، میری بات کمپلیٹ سنیں، ٹھیک ہے؟ اب بندہ مسلمان ہوتا ہے، شیعوں سے پوچھو کہ بھائی آپ کلمہ پڑھو، اب اگر آپ مومن ہو تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شروع سے مومن، ٹھیک ہے، وقت نماز کا نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں مومن ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو چھوڑو، میں اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بات سنیں، سوال یہ ہے میرے بھائی کہ ابھی ان سے پوچھو کہ آپ مومن ہو تو کلمہ پڑھو، آپ کیسے مومن ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل، یہ کہتے ہیں مسلمان کی گواہی علی ولی اللہ کے ساتھ ہے، تو حضرت علی نے مسلمان کی گواہی یہ تو نہیں بتائی ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین یہ تو نہیں بتائی؟ یہ بھی حدیث دکھائیں، کس کی دکھائی آپ کو؟ کس کی دکھائی ہے؟ کس کی دکھائی ہے؟ یعقوب کلینی کی۔ یعقوب کلینی نے کس سے روایت کی ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ صدوق نے کس سے روایت کیا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت کیا۔ اچھا اگلے سوال پہ آتے ہیں، اگلے سوال پہ کافی ہے بھائی، ابھی تم پہلے اعتراف کرو کہ میں نے تیرے سوال کا جواب دیا، کہ شیعہ کتابوں میں ان کا کلمہ موجود ہے، پہلے یہ اعتراف کرو، بولو۔ نہیں میری بات سنیں نا، آپ کا بھائی بولو، آپ کا کلمہ موجود ہے، فہمی تھی کہ شیعہ کتابوں میں ان کا کلمہ نہیں ہے۔ نہیں غلط فہمی نہیں تھی، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ تو یہ حدیث میں نے کس سے دکھائی ہیں؟
شیعوں کے پاس دیکھو، ٹھیک ہے شیعوں کے پاس یہ نہیں ہے کہ صرف امیر المومنین علیہ السلام امام ہے، ہمارے پاس سب امام ہیں، ان کے سب کے احادیث جس طرح قرآن ہے نا، کسی بھی امام کی حدیث قرآن کی طرح ہمارے نزدیک، تو پر یہ نہ کہنا کہ شیعہ کتابوں میں ان کا کلمہ نہیں ہے. صحیح ہے؟ صحیح. انہوں نے ابھی بات شرمندہ ہو سنیں، گئے. نہیں میری بات تو سنیں نا، اب بات تو سنیں، آپ نے بات کی تو ابھی ہماری بھی تو سنیں. ہاں میری بات سنیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ گواہیاں دی، لیکن اذان کے بعد جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، صرف کہیں کہیں گواہی دی ہے نا. یہ بھی آپ بات صاف کریں. آپ کلمہ کا پوچھ رہے ہیں، اذان کا پوچھ رہے ہیں، کس کا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے یہ کہا کہ اذان ملتا ہے، جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو بھائی حضرت علی ہر وقت یہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا. آپ کا عقیدہ یہ ٹھیک ہے، کبھی کبھی بس یہ ہمارا 2-3 جگہوں پہ بس روایت ہے، ٹھیک ہے یہی ہے نا. تو حضرت علی نے پوچھا نا، اذان کا پوچھا ہے. اذان کے بعد نہیں آپ لوگ اذان کے بعد کلمہ پڑھتے ہو؟ اذان اور ہے جی بھائی، جی کلمہ بالکل. اور ہے. ایمان کے اور لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اذان کی ضرورت نہیں ہے. انسان جو نہیں کلمہ ہے پڑھتا ہے مومن ہونے کے لیے، ہاں وہ اور ہے، اذان اور ہے. صحیح. میری بہرحال بات بہرحال آپ اگلے شرمندہ ہو سوال جاؤ، پہ. کافی ہے تیرے لیے، تم ناک آؤٹ ہو گئے، ختم ہے تیری